اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک جمعہ آدمی پڑھتا ہے تو پھر دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ جو گناہ ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے جب تک بندہ توبہ نہ کرے تو اس وقت تک جو ہے وہ مٹتا نہیں ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور تم کو عزت کی جگہ میں کیا کریں گے، داخل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں گناہوں جو گناہ کبیرہ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 70 جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کتنی؟ 70 جو ہے وہ کبیرہ گناہ جو ہے ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا ہے۔ ان میں سے چند جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کام سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے منع کیا ہو۔ قتل لاحق کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جادو کرنا یہ بھی کیا ہے، لوگ کرتے ہیں جادو، ایک دوسرے کے کاروبار بند کر دیتے ہیں، اس کے جو ہے وہ سکون تباہ کر لیتے ہیں، ہاں جی، اس کی ترقی کو کرتے ہیں، رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ترک نماز بھی کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے، یا جان بوجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو ترک نماز کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور بلا عذر رمضان کا روزہ نہ رکھنا ایک شرعی عذر ہے، وہ آدمی بیمار ہے، اس کو اتنی نقاہت ہے، اتنا وہ کمزور ہے، یا کوئی اس کو ایسا مرض ہے جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ روزے نہ رکھے، تو وہ شرعی عذر ہو سکتا ہے، یا مسافر ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کا شرعی عذر ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑنا بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ظلم یتیم کا مال کھانا بھی وہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ظلمًا انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، وہ بھڑکتی ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا، باندھنا، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور جہاں نماز اور اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو وہاں نماز کو با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے، مسجد میں اذان بھی ہوتی ہے، مسجد میں جماعت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے جو ہے وہ اکیلے پڑھ لیتا ہے، تو وہ جماعت کو ترک کر رہا ہے، تو اس کو ترک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوگا بغیر شرعی عذر کے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، بارش آ رہی ہے، اندھیرا ہے، دشمن کا خطرہ ہے، درندے کا خطرہ ہے، یا جو بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے، اگر اس قسم کا عذر ہے تو پھر تو جماعت معاف ہے، نماز تو پھر بھی معاف نہیں ہے۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑ دینا وہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، اور جماعت کو چھوڑنا بھی کیا ہے، بغیر شرعی عذر کے کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ناجائز فیصلے کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، رشوت لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں والی شکل بنانے کے چکر میں، اور بعض جو ہیں وہ مردوں کی، اور بعض عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی شکل بنانے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ احسان جتانا، کسی کے اوپر آپ احسان کی نیکی کی ہے، اس کو اچھے راستے کے اوپر لے آئیے، مالی معاملت اس کی ہے، تو پھر اس کا جو ہے کیا کرنا ہے، احسان میں نے آپ کو اتنی خدمت کی تھی، میں نے مکان بنا کے دیا تھا، میں نے آپ کا فلاں کام کیا تھا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن نے اس منع فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذل اجرهم، کہ جو اللہ کے راہ کے اوپر خرچ کر چکے ہو پھر اس مال کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کا احسان نہیں جتلانا، اور پھر اس کا جو ہے اجر اور ثواب نہیں ملے گا جو احسان جتلاتا ہے۔ یہ ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا، وعدہ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جو ہماری قوم میں
بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں پھر اس کے وعدے کے مطابق جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، بے احتیاطی میں آیا، بس اس کو تسلی نہیں ہوئی کہ میرا پیشاب کے قطرے باقی ہیں یا نہیں ہے، بس جلدی جلدی جو ہے وہ فارغ ہو گئے استنجا سے، اور احتیاط نہ برتی اور اطمینان